امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کی پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کی شب میں سورہ بقرہ آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ ہر جمعے کی شب کو پڑھے گا سورہ بقرہ اور آل عمران، سرکار نے فرمایا اتنا ثواب ملے گا کہ بعیدہ سے عروبہ تک بھر جائے۔ کہہ رہے ہیں بعیدہ زمین کے آخری حصے کو کہتے ہیں، آخری طبق جو ہے زمین کا، آخری 7ویں طبق کا نام ہے، اور عروبہ 7ویں آسمان کا نام ہے، یعنی 7ویں طبق سے زمین کے نیچے سے لے کر اور 7ویں آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سب بھر جائے گا، اللہ اتنا ثواب عطا فرما دے گا جو سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت ہر جمعے کی رات میں کرے گا۔ ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا ایک روز اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، صبح کو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ جب اس نے ناحق قتل کیا تو اسے بھی گرفتار کیا گیا، اس کی سزا دی گئی اور اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کے قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں۔ کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو تمام صورتیں قبر سے نکل کر جا رہی تھیں، نہیں رکی، مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس وقت تک نہ گئی جب تک کہ جمعہ نہ آ گیا اور وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ وہ سورہ بقرہ اور آل عمران وہیں رہی اور اس کو عذاب سے بچاتی رہی یہاں تک کہ جمعے کا دن آ گیا، اور جمعے کے دن سے عذاب جمعے کے دن ہوتا نہیں ہے تو وہ بری ہو گیا یہاں تک کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی۔ حضرت عمر نے سورہ بقرہ کس سے پڑھی؟ سرکار سے پڑھی، اور تمام حقائق و اسرار کے ساتھ۔ جانیے کتنا علم ہوگا حضرت عمر کا کہ سورہ بقرہ کو تمام حقائق و اسرار کے ساتھ 12 سال میں مکمل کیا۔ 12 سال لگ گئے سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے۔ سرکار سے کیا کیا پڑھ لیا ہوگا انہوں نے اور کیا کچھ جان لیا ہوگا حضرت عمر نے، 12 سال میں مکمل کی، تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی، اور جس دن ختم کی اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ اکرام کی خوشی میں دعوت کی۔ جب سورہ بقرہ ختم ہوئی تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر کے اور تمام صحابہ اکرام کی دعوت کی۔ یہاں بتا رہے ہیں نکتہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیرینی تقسیم کرنا اور خوشی منانا سنت صحابہ اکرام ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتاب شروع ہو رہی ہے فاتحہ دلاؤ، یا کتاب ختم ہو رہی ہے فاتحہ دلاؤ، تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ انہوں نے سورہ بقرہ حضرت عمر نے جب ختم کی تو پورا اونٹ ذبح کر کے کھلایا۔ ہم تو ذرا سی تھوڑی سی شیرینی لاتے، لیکن انہوں نے پڑھی بھی تو کیسی تھی، 12 سال میں مکمل کی۔ جس گھر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا، 3 دن تک ہیں۔ تو اگر آدمی اپنا معمول بنا لے اور ہر تیسرے دن سورہ بقرہ ہر تیسرے دن پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گھر میں شیاطین داخل ہی نہیں ہوں گے، ہے نہیں۔ اگر ایسے نہیں کر سکتا ہے، لگاتار نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسے کر لے، پہلے دن ایک پارہ، دوسرے دن دوسرا پارہ، تیسرے دن جو ہے جو بچی وہ پڑھ دے، پھر شروع کر دے، پہلے دن ایک پارہ، دوسرے دن ایک پارہ، پھر تیسرے دن جو بچی ہے وہ پڑھ دے۔ اس طریقے سے 3 دن میں مکمل کر لے، پڑھتا رہے۔ تو جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے 3 دن تک اس گھر میں سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔
حافظوں کو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ حافظہ کرے ہوئے ہیں انہیں اس کو، اور جو لوگ ویسے بھی صورتیں یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو اس کا دھیان رکھیں کہ سورہ بقرہ کی وہ یہ آیتیں پڑھ لیں۔ وہ کون کون سی آیتیں ہیں بتا رہے ہیں۔ 10 آیتوں میں 4 آیتیں اول کی یعنی مفلحون تک، الف لام میم سے مفلحون تک یہ رات کو پڑھے، اور آیت الکرسی یہ ایک آیت ہو گئی، تو ہو گئی 4 اور 1 5، اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد، آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیتیں ہیں لا اکراہ فی الدین وہاں سے لے کر 2 آیتوں تک، تو یہ ہو گئی 7، اور 3 آیتیں آخر صورت کی، 3 بالکل آخر کی جو صورت رہ گئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، یہاں سے لے کر آخر تک ختم صورت تک، تو یہ 10 آیتیں ہو گئیں۔ جو ان 10 آیتوں کو رات کو روز سوتے وقت پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ قرآن عظیم کبھی نہیں بھولے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ کہنا ہے الف لام میم، حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ السلام نے جانے، اس کے علاوہ اور کسی کو ان کے معنی نہیں معلوم ہے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف آتے ہیں کہ جن کو خود تار کا لینے والا پوسٹ ماسٹر اور لانے والا تار بابو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب نے سب کچھ بتا کر حضور کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے۔ سے یہ پتہ چلا کہ سرکار کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا کر بھیجا گیا تھا، ورنہ سرکار اس بات کو الف لام میم کا معنی کہاں سمجھتے، اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ نیز رب نے صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادت کا حکم دیا مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو آپ قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائیں گے، کس طریقے سے پڑھی جائے۔ زکوٰۃ دو، لیکن کیسے دو، کتنی دو، کتنے پہ کتنی ہے، اس کی تفصیل آپ قرآن میں ڈھونڈیے تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو رب نے یہ تو بتایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن کیسے پڑھو، کیسے دو، یہ سب سرکار بتا رہے ہیں۔ تو کیسے بتا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے ہی بتا کر بھیجا تھا۔ تو صلاۃ اور زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی۔ نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں، کب دیں، کیسے دیں، بلکہ بلا تعامل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ جبریل علیہ السلام سے نہیں پوچھا کہ آپ لے کر تو آئے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھوں، کیسے پڑھوں یہ بھی تو بتاؤ، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کو بتا دیا ایسے ایسے پڑھو، تفصیل بتا دی۔ الف لام میم نے ہی حضور کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب عرض کی کاف تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا یا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا عین، فرمایا میں نے جان لیا، اور پھر عرض کیا صاد، فرمایا میں نے جان لیا۔ جبریل امین کہتے گئے، سرکار کہتے گئے میں نے جان لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جان لیا، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، بس کہہ دیا میں نے، مجھے کیا پتہ چلا آپ نے کیا جان لیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے،
قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا ہی کیوں گیا؟ یہ ایک اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کرا کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، اب الف لام میم کا معنی جب چھپا ہوا تھا تو پھر اسے قرآن میں رکھا ہی کیوں گیا؟ لوگ عمل کیسے کریں گے؟ یہ ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، اسے رکھا کیوں گیا؟ راز کی بات تھی تو راز میں رکھتے، اگر یہ راز کی بات تھی تو راز میں ہی رکھا جاتا، اس کو قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، حق یہ ہے کہ بعض آیتیں جاننے کے لیے جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں، اور بعض آیتیں فقط ماننے کے لیے، یعنی انہیں جانو مت صرف مان لو، سب جاننے کے لیے نہیں آئی ہیں، بعض جاننے کے لیے آئی ہیں اور بعض صرف ماننے کے لیے کہ بس جانو مت مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بعض ماننے کے لیے صرف مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے، بعض آیتیں ڈرنے کے لیے جیسے عذاب کی آیتیں، اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لیے جیسے رحمت کی آیتیں، تو یہ متشابہات صرف ماننے کے لیے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ان پر ایمان لانا، ایک حکمت کہ بس نازل ہوئی ایمان لے آؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری، ان کی تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگرچہ آپ معنی نہیں سمجھ رہے ہو لیکن آپ کہو گے الف لام میم، آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، تو تلاوت کے لیے رکھی گئی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگرچہ الف لام میم کے معنی سمجھ میں نہ آئے مگر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے ایسے رازدار ہیں کہ ان کے رازوں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں، اس لیے بھی نازل ہوئی کہ یہ ایسے رازدار ہیں سرکار کہ فرشتے بھی نہیں جانتے ان باتوں کو، اس لیے بھی نازل کیا۔ اور عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اس لیے بھی کہ عالموں کے اندر گھمنڈ نہ آنے پائے، عالموں کے اندر غرور نہ آنے پائے، ان کی آنکھیں نیچی رہیں اور دل سے غرور جاتا رہے گا، اور انہیں اپنی عاجزی نیاز مندی کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عالم ہر چیز کے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کی میں تفسیر معلوم کروں، اس حدیث کے کیا مفہوم ہیں، کیا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، ہر عالم کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے بنے گا کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، نہیں تو اس کو گھمنڈ نہیں آئے گا کہ ارے میں بہت بڑا عالم ہوں، نہیں کہ اس کا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا، نہیں تو کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ اس لیے بھی الف لام میم کو نازل کیا گیا۔ ان کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہی کہتے بنتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے۔ جہاں تک ہماری دماغ کی رسائی ہے آدمی کہہ دے گا کہ یہ بھائی ایسے ہم بھی بنا لیں گے، ایسا ہم بھی کر لیں گے، اور جہاں انسان کے بس سے باہر ہو جاتی تو کہتا ہے یہ پرکرتی کا معاملہ ہے بھیا، اس میں ہم نہیں پڑھتے، سائنس والے یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پرکرتی کا معاملہ ہے، تو وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ خدا ہی جانے، کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اب کہا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب، قرآن نے کہا وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، جیسے کہ اردو میں لفظ یہ یا وہ، اب اس میں گفتگو یہ ہے کہ ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ توریت اور انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا۔ اب جیسے وہ کتاب آیا ہے تو کتاب تو سامنے موجود ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وہ کتاب، ہونا تو یوں چاہیے تھا یہ کتاب، تو وہ کتاب کیوں کہا گیا؟ تو معنی یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کا وعدہ توریت، زبور اور انجیل میں کیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے اور ایک ایسی کتاب لے کر آئیں گے جو تمہارے نبیوں کی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہوگی، وہ کتاب آ گئی۔ تو یہاں اس لیے کہا گیا وہ کتاب، یہ کتاب نہیں،
وہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کون سی؟ وہ کتاب جس کا تم سے وعدہ کر دیا گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ توریت، انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا، آخری زمانے میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں یہ وہی کتاب ہے، اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبیوں اور کتابوں کی یہ پیشن گوئی جھوٹ ہو جاتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار کرنا حقیقت میں اپنے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانا ہے، کہ تمہارے نبی تو کہہ کے گئے تھے کہ ایک کتاب آئے گی جو ہماری کتابوں کی اور ہماری نبی ہونے کی تصدیق کرے گی، اور قرآن آیا اور اس نے توریت کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی، تم پھر بھی اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو یہاں پر آیا ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ عرب میں نازل ہوا اور عرب والوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ یہ یاد رکھیے، شاعری میں بہت ماہر تھے۔ باقی اپنے علاقے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو وہ اجمی کہتے ہیں، اور اجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگے۔ کہتے ہیں سب گونگی ہے پوری دنیا، عرب بولنے والے تو ہم ہی ہیں۔ عربی لوگ کہتے ہیں سب اجمی گونگے ہیں، ہم ہیں عربی زبان والے، بولنے والے تو ہم ہی ہیں۔ تو انہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، جو کہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ عربی کے معنی ہے بولنے والے، ظاہر ہے کہ اجمی کے معنی ہے گونگا، اس لیے بے زبان جانور کو اجما کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کہا تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تو تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، اپنے آپ کو بہت فصاحت والے کہتے ہو، بہت کہتے ہو ہم ہی اہل زبان ہیں، لاؤ تم بھی بناؤ ایسی کتاب۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا جن کے دعوے تھے ہم ہی ہیں اہل زبان، جن کے دعوے تھے ہم ہی ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کے چلے۔ جب قرآن کو سنا تو زبانیں دباتے ہوئے ہٹ گئے کہ یہ تو ہم سے بن نہیں پڑے گا۔ تو ان کے مقابلہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا ان کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ مال تھا، یار و مددگار بھی کوئی نہیں تھا، زیادہ قرابت دار، نہ والد کا سایہ، نہ مال کی، نہ ماں کی گود، نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں، جو قرابت دار تھے وہ بھی جانی دشمن۔ پھر اس وقت میں آیا جبکہ اشاعت کا دنیاوی انتظام نہ تھا، نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریس، کچھ نہیں تھا، پھر قرآن پھیلایا کیسے جاتا؟ لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن ایسا پھیلتا چلا گیا، ایسا پھیلتا چلا گیا جس سے پتہ چلا کہ یہ کلام الہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین کی تبلیغ کے لیے ٹی وی کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، کلام الہی کو لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ کل بھی جو ہے دین پھیلا تھا، کل کیا ٹی وی ویڈیو موجود تھے؟ لیکن اسلام پھیل گیا جو مکے اور مدینے کی گلیوں سے نکلا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے 12 ملکوں پر اسلامی جھنڈا پھیلا دیا۔ کیا ٹی وی موجود تھی؟ کیا موجود تھی؟ کچھ موجود نہیں تھا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ٹی وی کے بغیر نہیں پھیل پائے گا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسلام اپنی حقانیت سے پھیلتا ہے، اور اسلام کی حقانیت روشن ہے، بلکہ نہ باقاعدہ کاغذ اور نہ دعوات پر قلم۔ پھر اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔ تیسری یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے، گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھے۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خون ریزی، جنگ و جدل ان کی پیدائشی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں
انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی، چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو عادل، اور منصف اور بے تہذیبوں کو کی دنیا کی تہذیب کا استاد، بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا۔ وہ لوگ تھے جو جاہل کہے جاتے تھے، لیکن قرآن کا علم حاصل ہوتے ہی وہ ایسے عالم ہو گئے کہ پوری دنیا میں ان کے علم کی شہرت بدل گئی۔ تو کلام الہی ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ تو بتایا یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی یہ شک کرے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کر کے دکھائے۔ اب وہی بات ہے، اگر چمگادڑ یہ کہے کہ بھئی سورج نہیں نکلتا تو مان لے گا کوئی؟ چمگادڑ دن بھر آنکھیں بند کرے رہتا ہے اور رات میں آ کے کھولتا ہے اندھیرے میں، اور پھر صبح کو پھر بن گئے، تو وہ کہتے بھئی سورج کیا ہے، میں کیا جانوں، سورج ہے ہی نہیں، کون کہتا ہے سورج ہے؟ تو کیا مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، اس کی آنکھوں کا قصور ہے، کیوں آنکھیں بند کرے رہتا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ تو کوئی یہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پہلے اپنی آنکھیں تو کھول۔ تیرے نہ کہنے سے صرف کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے مان لیا جائے گا کہ نہیں ہے؟ قرآن جو ہے جس طرح جو ہے سورج کو کوئی کہہ دے کہ سورج کے وہ نہیں ہے، دنیا نہیں مانے گی، ایسے ہی کلام الہی ہونے میں قرآن میں کوئی شک کرے تو اس کی بات ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنت پڑھ لیں۔